یہ سندھ کے ایک خوبصورت گاؤں کے اسکول کا منظر تھا، جہاں سب اسکول کے اسٹوڈنٹ بہت بڑے سے گراؤنڈ میں کھڑے 10ویں جماعت کے لڑکے کو دیکھ رہے تھے، جو غصے سے سامنے گرے اپنے ہی ہم عمر لڑکے کو گھور رہا تھا۔ دونوں لڑکے 20 سال کے لگ بھگ تھے۔ علی شاہ، کیا یہ وہی نمونہ ہے جس نے میری استانی جی کو محبت بڑا پیغام دیا ہے؟ اپنے پیچھے کھڑے اپنے چچا زاد سے پوچھتا وہ جنونی تاثرات آنکھوں میں سجائے اس سہمی لڑکے کی جانب دیکھنے لگا جو سخت گائل تھا۔ ہاں سائیں، یہ وہی نمونہ ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے استانی کے بیگ میں ایک کاغذ ڈالتے ہوئے دیکھا۔ وہ دور جی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر استانی کے متعلق بہت گندی باتیں بھی کر رہا تھا۔ علی شاہ نے نفرت سے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے کہا، استانی جی کو پوری کلاس کے سامنے تو نے چھیڑا۔ ویسے کمین تیرے اندر اتنی ہمت میری موجودگی میں کیسے پیدا ہوئی؟ بے غیرت نہ ہو تو رک، کل میں آتا ہوں تیرے گھر تیری بہن کو اسی طرح چھیڑنے جس طرح تو نے میری استانی جی کو چھیڑا تھا۔ مکے پہ مکہ اس کے چہرے پر مارتا وہ جنونی لہجے میں کہتا گرایا، معافی چاہتا ہوں سائیں، استانی جی کو اب ہم کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کی کلاس کے وقت میں اپنا سر جھکا کر بیٹھوں گا۔ 10ویں جماعت کا لڑکا تھا جو شاہ کا کلاس میٹ بھی تھا، اور اسکول کا آوارہ لڑکا بھی جو آج شاہ کے ہاتھ لگا، ورنہ آج تک اسکول میں اپنی دولت اور رتبے کا روب کسی پر جماتا نہیں تھا۔ وہ اپنی انہی عادوں کی وجہ سے یہاں اسکول میں صرف ایک معزز وڈیرے کے نام سے مشہور تھا، مغرور وڈیرے کے نام سے مشہور تھا، مگر آج بات اس کی استانی جی کی تھی۔ وہ 10ویں جماعت کا 20 سالہ لڑکا اپنی استانی جی کے عشق میں گرفتار کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، بھلا اس پر گندی نظریں کیسے وہ برداشت کر سکتا تھا؟ جی شمشاہ، کیا بات ہے، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ شاہ اس لڑکے کے چہرے پر پے در پے وار کر رہا تھا۔ غصہ تو جیسے اس کی چھوٹی بات پر ہمیشہ کھڑی مغرور ناک پر دڑی رہتی تھی، اب بھی غصے سے پاگل دیوانہ وار اس لڑکے کو مارا تھا۔ پیچھے سے ایک خوبصورت نسوانی آواز نے اس کے ہاتھ ٹھہرنے پر مجبور کر دیے تھے۔ یہ دیکھے محروسہ۔ شاہ اس آواز پر تیزی سے پیچھے مڑا، سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک چمک ٹمٹما اٹھی، جبکہ وہ نازک نسوانی وجود کو سیاہ سندھی کڑھائی والے شال سے اچھے سے کور کیے حسین گلابی چہرے کو معمول کے مطابق نقاب کے آلے میں چھپائے اسی جانب آ رہی تھی۔ محروسہ، آج سے پہلے دستگیر شاہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج جب میں کلاس میں داخل ہوئی تو یہ اچانک غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور منیر کے پاس پہنچ کر اسے غصے سے کالر سے پکڑ کر اسے دھکے دیتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میں نے روکا بھی لیکن یہ نہیں رکا اور منیر کو باہر دھکے دے کر نکال کر یہاں گراؤنڈ میں آ کر اسے مارنے لگا۔ استانی شمشاہ نے دستگیر شاہ اور منیر کی جانب دیکھتے ہوئے محروسہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سامنے کھڑی سخت نگاہوں سے شاہ کو گھور رہی تھی، تو شمشاہ، آپ مجھے بلانے سے بہتر ان کے والدین کو بلاتی، اور یہ آپ کے جماعت کے طالب علم، آپ مجھ سے بہتر انہیں جانتی ہو، آپ انہیں روک سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے سختی سے پیش آنے کی، پھر میرا یہاں کیا کام؟ میں بالکل بھی نہیں سمجھی۔ بھلا میں یکم اور دوئم جماعت کی استانی کی بات یہ 10ویں جماعت کے طالب علم کہاں سنتے؟ خوبصورت آواز وہاں موجود سبھی لوگوں پر سحر طاری کر گیا۔ شاہ کی سیاہ آنکھیں ان نیلی کا جیسی بڑی حسین آنکھوں میں ڈوبنے لگی۔ محروسہ، یہ آپ ہی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا۔ یہ دیکھے، شمشاہ نے سخت ناگواری سے منیر کو دیکھتے ہوئے وہی کاغذ محروسہ کی جانب بڑھایا جس کی وجہ سے شاہ بگڑا تھا۔ محروسہ نے وہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اندر لکھے لفظ کو پڑھ کر وہ سکتے میں چلی گئی۔ استانی جی، ایسے ہاتھ مت پڑا کرے کیونکہ مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسے حدود سے، اور آپ کو پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ آپ ایک سید خاندان کی شریف لڑکی ہیں، بھلے ہمارا خاندان الگ ہے لیکن آپ ہماری عزت ہے، مطلب آپ ایک سید زادی ہیں۔ شاہ کی نظریں اسی پر تھی۔ اس مگن انداز میں منیر کی لو لیٹر پڑھتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور چھینتے ہوئے اس سے خط لے کر غصے سے پھاٹے ہوئے کہنے لگا، تم اٹھ جاؤ اپنے کلاس میں، اور تم، کیا نام ہے تمہارا؟ منیر کو غصے سے گھورتے وہاں سے جانے کا کہتی وہ شاہ کی جانب مڑی، جو وہ کاغذ نیچے پھینکنے کے بعد اب غصے سے کھڑا ان کاغذوں کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا
دستگیر شاہ۔ محروسہ کے نام پوچھنے پر وہ ایک دلفریب مسکراہٹ چہرے پر سجاتا بولا، تو دستگیر شاہ تمہیں مینرز پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بغور اس کو وجیہ چہرے کو دیکھتی وہ گویا ہوئی۔ شاہ تو آج بہت ہی خوش تھا کہ اس کی استانی جی آج اس سے باتیں کر رہی تھی، ورنہ وہ چاہ کر بھی اپنے قدم اس کی جانب نہیں بڑھاتا تھا۔ جی استانی جی پتہ ہے، نظریں اوپر اس کی نیلی سحر انگیز آنکھوں میں ڈالے وہ بولا۔ محروسہ خود سے 2 سال چھوٹے اس 20 سال کے لڑکے کی ان گہری آنکھوں سے تاب نہ لا سکی تو تیزی سے اپنی نظریں جھکا گئی اور شاہ اس ادا پر خوبصورتی سے مسکرایا۔ مینرز کے بارے میں تمہیں پتہ ہے تو یہ کچرا کس خوشی میں تم نے یہاں اسکول کے گراؤنڈ میں پھینکا اور گنڈوں کی طرح کیوں لڑنے مرنے پر اتر آئے ہو؟ تیکھی نظروں سے اسے گردے سختی سے بولی۔ استانی جی جب بات عزت کی آتی ہے نہ تو ہم سید زادے ساری اخلاقیات بھول جاتے ہیں۔ آپ کا معاملہ تھا تو ہمیں بدمعاش بننا پڑا۔ شاہ کے سخت لہجے پر سید زادی محروسہ شاہ کے دل میں ایک خوفناک اندیشہ شدت سے جاگ اٹھا جو اس کی نگاہوں کے آگے اچانک سے آیا اور بہت بھیانک تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے، اب آئندہ کبھی کسی سے لڑنا بات۔ ڈر کو چہرے پر واضح نہ کرتی وہ تیزی سے کہتی وہاں سے نکلی اور آفس کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ شاہ اس کی تیزی سے وہاں سے جانے پر لبوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ سجا کر وہیں کھڑا اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پیر سائیں کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ سامنے تخت پر روبدار انداز میں بیٹھا 25 سال کا باروب نوجوان، جس نے اپنے مضبوط کندھوں پر کریم کلر کی شال اوڑھی ہوئی تھی اور سر پر پیری کی پگڑی باندھے ہوئے تھا، وہ سامنے فرش پر بیٹھے بے بس باپ کی بات پر خاموش رہا، جبکہ پیچھے کھڑا اس کا خادم شدید غصے سے نیچے فرش پر بیٹھے اس سوٹ بوٹ پہنے شخص کو گھورنے لگا۔ نادان آدمی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ خادم شدید غصے سے اس شخص کی جانب بڑھتے ہوئے غرایا۔ عالمداد اپنے خادم کے غصے کو وہ سمجھتا تھا کیونکہ سامنے بیٹھے شخص سے بات ہی ایسی کری تھی جسے وہ پورا کر کے اپنے اصل سے اس پیری کی تحت سے خارج ہو جاتا۔ وہ جب پیر کے تحت پر بیٹھتا تھا تو اس نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور دنیاوی عیش سے دور رہنا اس کا ہمیشہ مقصد بن گیا تھا۔ چھوڑ دو، وہ بیمار ہے اور بے بس بھی، اور نادانی میں انسان کی زبان سے بہت کچھ نکل جاتا ہے اور مجبوری بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتا ہے۔ عالمداد اپنے پیر غزلان سائیں کی بات پر سر جھکا کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ اچانک سے اٹھا اور اس بوڑھے باپ کے پاس جا کر اس کے آگے نیچے فرش پر بیٹھا اور اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا، جبکہ عالمداد اپنے پیر سائیں کو اس طرح نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھ گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھا کر روکنے پر وہ وہیں رکا اور اس آدمی کو گھورنے لگا جن کی وجہ سے آج ایک پیر اپنے تحت سے اٹھ کر نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ لیکن عالمداد نہیں جانتا تھا وہ اپنے خاندان کے باقی فرد سے مختلف تھا جو صرف انا کی خاطر اپنے سے کمتر کو کم سمجھ کر ان سے ہاتھ ملانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے بابا؟ آپ کی آنکھیں کیوں اتنی خوفزدہ لگ رہی ہیں ہمیں؟ کیا کوئی بہت بڑی بات ہے مجھ سے کیے کریں میں آپ کی مدد کروں گا؟ اپنے نرم مگر باروب لہجے میں اس شخص سے گویا ہوا جو اس کے بغور دیکھنے سے تیزی سے اپنی نظریں چراتے وہ اپنے جھکے کندھوں کو مزید جھکائے سر نیچے کی اپنے آنسو کو بہنے سے روکنے لگے۔ پیر سائیں میں بہت مجبور ہوں، میری نادان بیٹی نے یہ دنیا ابھی ٹھیک سے دیکھی نہیں ہے، ابھی صرف 18 سال کی ہے، میں اپنی بیماری سے لڑ تو سکتا ہوں لیکن اپنی معصوم بیٹی کو ان درندوں سے بچانے کے لیے کبھی لڑ نہیں سکتا۔ بہت کمزور کر دیا ہے مجھے میرے کینسر نے، میں بہت لاچار ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میرا بزنس پارٹنر ہے جس کی نظر میری معصوم بچی پر ہے، اس سے اپنے ناپاک ارادوں کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس سے اپنا لے، بدلے میں اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر دوں گا اور اس کے علاوہ بھی آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ وہ شخص اتنا لاچار ہو گیا تھا جو اپنی بادشاہیت تک کو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے قربان کر دینا چاہتا تھا۔ میں مرنے سے پہلے اسے کسی مضبوط پناہ میں دینا چاہتا ہوں اور مجھے آپ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا لگے، آپ ہی اسے تحفظ دے سکتے ہیں، اس معاشرے کے مردوں سے بچا سکتے ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو اسے احترام دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی
خدا کے لیے میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ وہ بادشاہ جو کبھی کسی کے آگے جھکا نہ تھا، آج اپنی بیٹی خاطر کسی کے آگے جھک کر اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کسی کے آگے بھیک مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ روئے مت، شاید اللہ سائیں کا یہی فیصلہ ہے، ہم انکار کر کے خود کو گناہ کے دلدل میں نہیں جھونک سکتے۔ پیر سائیں اس بوڑھے لاچار باپ کی گڑگڑاہٹ سنتا اپنے سفید مردانہ ہاتھ شال سے نکال کر اس شخص کے لرزتے ہاتھ پر رکھ کر اس کی امید کو خوشی میں بدل گیا۔ پیر سائیں ایک بار پھر سے سوچ لے، آپ نے سب کے سامنے قسم کھائی ہے، اب آپ ایک مرید کی بات پر آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ داد عالم اس کی شال کو اس کی مضبوط کندھوں پر پھیلاتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ غزلان شاہ سنجیدگی سے آنکھوں کو سامنے کتاب میں گاڑے اس تام معاملے میں مشغول رہا جس طرح عالمداد کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ تھا۔ پیر سائیں عالمداد نے غزلان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے دوبارہ اس کا نام لیا۔ عالمداد، جب کوئی ہمارے پاس بڑے ہی دل سے مدد مانگنے آتا ہے تو پھر ہمارا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، اور مرتضیٰ خان وہ بہت بیمار ہے، اللہ سے دعا ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ رہا اس شادی کی بات، ہم ان کے ٹھیک ہوتے ہی ان کی بچی سے نکاح ختم کر دیں گے۔ گھنے سیاہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ اپنے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ عالمداد نے سید غزلان شاہ کی بات پر بے بس نظر سے اسے دیکھا جو جانتے بوجھتے ایک ایسی آگ میں خود کو جھونک رہا تھا جس سے نہ صرف وہ بلکہ وہ اس معصوم لڑکی کو بھی جلانے والا تھا۔ پیر سائیں، اگر آپ کے نکاح کا علم گور میں یا شاہ حویلی میں سب کو ہوا تو آپ جانتے ہیں نا کہ کیا ہوگا۔ عالمداد جہاں آ کر بہت زیادہ ڈرنے لگتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے سائیں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ وہ وقت پیر غزلان شاہ کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ عالمداد، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں انکار کرنے یا دخل دینے والے۔ وہ کتاب سامنے ٹیبل پر رکھ اپنی سیاہ آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے عالمداد کی نظروں میں دیکھتے ہوئے مضبوط کن لہجے میں کہنے لگا۔ پر پیر سائیں عالمداد کی بات کو ہاتھ اٹھا کر روکتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ عالمداد، مرتضیٰ خان کی دیکھ بھال آپ کریں گے، وہ اپنی بچی کو اپنی بیماری سے لا علم رکھنا چاہتے ہیں۔ آج رات کو ہمارا نکاح ہے، تم اور خالد گواہ بنو گے ہماری طرف سے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اوپر ہاتھ پیچھے باندھے سب کھڑکی کی جانب رخ کیے، کھڑا ہو کر باہر بہت بڑے سے لان میں لگے درختوں پر بیٹھے پرندوں کو دیکھنے لگا۔ پیر سائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ عالمداد نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کے چومتے ہوئے احترام میں کہا، جبکہ غزلان سائیں باہر نم گھاس پر ٹہلتے ہنس کے جوڑے کو دیکھنے لگا جو اسے کسی مرید نے بڑے ہی پیار سے تحفے میں دیا تھا۔ مسٹر شہریار بادشاہ، آپ کی ہمت کیسے ہو میری بیٹی کو یہاں لانے کی؟ ہاں، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے میری بچی کو چھیننے والے؟ وہ اس عالیشان محل کے بڑے سے ہال میں بیچوں بیچ کھڑی ہذیانی انداز میں چیخ کر سامنے بڑے سے صوفے پر بیٹھے گھمنڈی شہزادے کو دیکھنے لگی جو اپنی گود میں اس کی بیٹی کو بٹھائے اسے مکمل نظر انداز کیے باتیں کر رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا؟ بہرے ہو گئے ہو تم کیا؟ شدید تیش کے عالم میں وہ آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو اس کی گود سے لے کر نفرت سے بولی۔ شہریار بادشاہ نے اپنی نیلی آنکھوں سے سامنے کھڑی شعلہ جوالا بنی لڑکی کو پیار سے دیکھا جو سخت نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو مجھے، میری بات کا جواب دو، ہوتے کون ہو تم میری بیٹی کو میری اجازت کے بغیر میرے ہی گھر میں گھس کر اپنے گھر میں لانے والے؟ وہی سوال وہ دوبارہ تند ہو لہجے میں اس پاگل شخص سے پوچھنے لگی جو کسی ضدی بچے کی طرح اس کے پیچھے پڑا تھا۔ اس کے شوہر تک اس سے الگ کر دیا تھا۔ اس سنگ انسان نے وہ اسے شدید نفرت کرتی تھی۔ میں اینی کا ڈیڈ ہوں اور گل رانیہ کا ہونے والا شوہر۔ مجھے پورا حق ہے اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا، صرف اس کی ماما کو حق نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کا، اس کی کیئر کرنے کا۔ اس کے ڈیڈ کا بھی فرض ہے اس کی چھوٹی بڑی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھی مسز شاہ؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے صوفے سے اٹھا، اس پاس پہنچ کر تھوڑا سا جھکا اینی کے سرخ پھولے گالوں پر کس کرتے ہوئے آخر میں اس کی جیل جیسی گہری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے سنجیدگی سے کہنے لگا،
گل رانیہ اس پاگل شخص کی بات پر سخت تلملا کر رہ گئی۔ آخر کیوں؟ اس کی زندگی کی چھوٹی بڑی چیزوں کا فیصلہ کر رہا تھا، کیوں ہر چیز کا اپنا حق جما رہا تھا؟ وہ اس سے جتنا دور جاتی تھی وہ اس کے اتنا ہی قریب آ رہا تھا۔ شاہ صاحب خدارا میری زندگی سے دور چلے جاؤ، میرے شوہر کو تو تم مجھ سے چھین ہی لیا ہے، اب میری بیٹی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو کیا؟ تم پلیز ایسا مت کرو اور مجھ سے دور چلے جاؤ، میں تمہاری مشکور ہوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی رو کر بولی۔ اس کی خوبصورت بڑی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپا اور تیزی سے آگے بڑھ کر، مگر اس کے ہاتھ بیچ میں کرنے پر وہ بے بسی سے وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا، جو اب اپنی بیٹی کو ساتھی سے سینے سے لگائے بری طرح سے سسکیاں بار رہی تھی۔ گل تم رو نہیں، میں اب کبھی تنگ نہیں کروں گا، مگر پلیز تم یہ آنسو مت بہاؤ پلیز۔ وہ بزنس ورلڈ کا فرسٹ کلاس بزنس مین سامنے کھڑی لڑکی سے بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اچانک نیچے بیٹھا اور سر اوپر اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھنے لگا، جو اب بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ اپنے سرکل کا ایک ضدی اور گھمنڈی شہزادہ، وہ آج آنکھوں میں نمی لیے اور مضبوط ہاتھ جوڑ کر نیچے فرش پر دو زانوں بیٹھا تھا۔ شدید نفرت کرتی ہوں میں تم جیسے پاگل مطلبی انسان سے جو اپنی مفاد کے لیے ایک بیٹی کو اپنے باپ سے جدا کر گیا۔ کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اب کبھی بھی میرے راستے مت آنا ورنہ میں جان لے لوں گی اپنی، سمجھے تم؟ شدید غصے سے کہتی وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگی، جو نیچے بیٹھا اسے اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عشق میں اتنا خود کو بے بس محسوس کرے گا یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، کسی کے آگے اسے جھکنا پڑے گا یہ اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیسے نہیں آؤں؟ ہاں پورے 1 سال 4 ماہ انتظار کیا ہے تمہارا، اب کیسے تم سے دور جا سکتا ہوں؟ بتاؤ کیسے؟ تمہارے لیے میں نے اپنا خاندان تک کو چھوڑا اور تم کہہ رہی ہو میں تمہارے راستے میں مت آؤں؟ یکدم سے اسے دیوانوں کی طرح کندھوں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ کر سخت لہجے میں کہتا وہ آخر میں اس کی آنکھوں میں نمی سے پگھل گیا۔ 4 ماہ پہلے طلاق یا موت سوچ لو۔ صوفے پر بیٹھا شخص جو زندگی میں کسی پر رحم نہیں کرتا تھا آج اس نوجوان کو موقع دے رہا تھا موت سے بچنے کے لیے، لیکن اس کی زندگی چھین کر طلاق دے بھی دیا۔ میں نے تبھی وہ تم سے اتنا ہی ڈرے گی جتنا اب ڈرتی ہے۔ پیار وہ کبھی نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دل میں صرف میرا نام چھپا ہے، تم اس سے پا کر بھی کھو گے۔ طنزیہ نظروں سے اس گھمنڈی شخص کو دیکھتا وہ طنز کے تیر چلانے لگا، جو اس گھمنڈی شخص پر اثر نہ ہوا۔ مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ چاہیے جسے میں چاہتا ہوں، بدلے میں وہ مجھ سے ڈرے یا نفرت کرے مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے بس وہ چاہیے۔ اس لڑکی کے انکار سے جنونی ہو گیا تھا، اسے یہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے۔ وہ صرف اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اس کے شوہر کو راستے سے ہٹانا پڑا تو وہ یہ بھی کر لے گا، بس وہ اسے اپنی زندگی اور گھر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ 2 منٹ کے بعد تمہارا جسم ایک زوردار جھٹکا کھائے گا اور تم اپنی محبت کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے، اور میں اپنی محبت کو اپنی قید میں لے آؤں گا جو تمہاری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اچانک اس کے پیروں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا نوجوان خون کی الٹی کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی حالت خراب ہونے لگی، چہرہ نیلا پڑنے لگا اور کھانس کر وہ سینے پر ہاتھ کر نیچے گرتا چلا گیا۔ دوا نے شاید اپنا اثر شروع کر دیا تھا۔ چمکتی سفید فرش پر خون دیکھتا شان سے صوفے پر بیٹھا شخص لبوں پر بے رحم مسکراہٹ سجا گیا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے شہریار، بہت اچھا نہیں کیا۔ اٹک کر بری طرح سے کھانستا وہ نوجوان فرش پر گر اپنے خون کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابھی بھی 1 منٹ ہے تمہارے پاس، تم نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہو، زندہ رہ کر اگر تم چاہو، یہ دوائی تمہاری زندگی بچا سکتی ہے۔ ایک شیشے کو سامنے ٹیبل سے اٹھا کر اس کے نظروں کے آگے لہراتا وہ ظالم دیوتا شخص، دیوتا سنجیدگی سے اسے زندگی اور موت کو چننے کا موقع دے رہا تھا۔ شہریار بہت پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے یہ دے دو پلیز۔ اب وہ نوجوان بری طرح سے رو کر اس کے پیروں کو سختی سے پکڑے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ ڈر گیا تھا موت سے، اچانک سے نظروں کے آگے خود کو سفید کفن میں لپٹے ہوئے دیکھنے لگا تو وہ چہرے پر ایک ڈر سجا تھا، اب زور زور سے اس کے آگے گڑگڑانے لگا، ایک شرط پر۔ اس شیشی کو پیچھے کرتا سپاٹ لہجے میں گویا ہوا، مجھے تمہاری 1000 شرطیں بھی منظور ہیں، پلیز مجھے بچا لو پلیز۔ ہاتھ جوڑتا وہ آنکھوں میں خوف کی لکیریں لیے رو کر کہنے لگا تو مقابل آگے کو جھک کر گہرے لہجے میں کہنے لگا، کیا اس دوائی کے بدلے اپنی بیوی اور بچی کو دے سکتے ہو مجھے؟
خوبصورت نیلی آنکھوں کو ترچھی کرتے شیشی کو دیکھتا وہ ظالم لہجے میں اسے اپنی شرط بتانے لگا تو وہ نوجوان آگے بڑھ کر شیشی اس کی سخت گرفت سے لے کر یہ سوچے بغیر کہ اس کی بیوی کو جسے روز اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا صرف اس شیشی کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا، اس بچی کو جسے اپنی پرنسس کہتا تھکتا نہیں تھا اسے صرف ایک چھوٹی سی شیشی کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ اس دوائی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، شہریار بادشاہ اپنی محبوب بیوی اور بچی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ شیشی کو کھولتا اس کے اندر بڑی امرت کو ایک ہی سانس میں پینے کے بعد شیشی دور پھینکتے ہوئے اس پاٹ لہجے میں کہنے لگا، مجھ سے بہت بڑے خود پسند اور ظالم مطلب پرست ہو تم جہانگیر زیب۔ اپنی بیوی اور بچی پر اس شیشی کو ترجیح دے کر تم نے یہ ثابت کر دیا تم میری جان کے لیے غلط فیصلہ ہو۔ اب نظر نہیں آنا ورنہ موت ایسی دوں گا تم سہ نہیں پاؤ گے۔ یکدم وہ صوفے سے اٹھا اسے گردن سے پکڑ کر سخت اور ہونہار نظروں سے اسے دیکھتا سرد مہری سے کہنے لگا، جبکہ جہانگیر زیب آنکھوں میں ڈر لیے اس طاقتور انسان کی گرفت میں شدت سے لیتا خود کو چھڑوانے لگا۔